اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الوضوء ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ۔ یہ فصل ہے وضو کے احکام میں، یہ فصل ہے وضو کے احکام کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان چار ہیں، وضو کے ارکان وہی فرائضہ، اور وہ وضو کے فرائض ہیں، اور وہ وضو کے یعنی ارکان کا معنی ہوا فرائض، جو وضو کے ارکان ہیں وہی وضو کے فرائض۔ تو ارکان وضو چار تو فرائض وضو بھی چار، ٹھیک ہے۔ رکن کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے ارکان رکن کی جمع ہے، ارکان رکن کی، رکن وہ ہے جس کے ساتھ وہ شے مکمل ہو، جس کے ساتھ، جیسے وضو کے فرائض چار ہے نا، اس میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو وضو مکمل ہوگا؟ وضو ہوگا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں رکن، اسی کو کہتے ہیں فرض، جس کے ساتھ وہ شے مکمل ہو اور وہ اس میں داخل ہو، اور وہ اس میں، ٹھیک ہے نا۔ شرط کے بغیر بھی شے مکمل نہیں ہوتی، مگر شے سے شرط خارج ہوتی ہے، اور جو فرض ہوتی ہے وہ شے میں داخل ہوتی ہے۔ بہرحال وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ الاول غسل الوجہ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن وحدہ عرضا ما بین شحمتئی الاذنین۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، یہ پہلا فرض، وحدہ، اور اس کی حد، اور اس کی طول، لمبائی کے اعتبار سے، لمبائی کے، پیشانی کی سطح کی ابتدا سے، کیا ترجمہ کریں گے؟ تھوڑی کے نیچے تک۔ آپ پہلے پڑھ چکے نا قانون شریعت وغیرہ میں، چہرہ دھونا فرض ہے، اس کی حد لمبائی کے اعتبار سے پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پڑھ چکے ہیں، بس اسی کو تو بتا رہے ہیں۔ چہرہ دھونا فرض ہے، اس کی حد لمبائی میں، اس کی حد لمبائی میں پیشانی کے سطح سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، وحد عرضاً، اور اس کی حد چوڑائی میں، اور اس کی حد چوڑائی میں کہاں سے ہے؟ دونوں کانوں کے لو کے درمیان ہے، یہ اس کی چوڑائی میں حد ہے نا۔ تو پہلا چہرہ دھونا فرض،
والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ بولے کیا بولیں گے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ ابھی ابتدائی طالبات ہیں، اس کے بعد آپ لوگ قدوری شریف پڑھیں گے، مجھ گنہگار سے شرح وقایہ پڑھیں گے، تو وہاں مرفقین اور کعبین کا اختلاف پڑھیں گے کہ مرفق اور کعب دھونے میں داخل ہے کہ نہیں۔ یہاں صرف اتنا یاد رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ والثالث غسل رجلی مع کعبیہ، اور تیسرا فرض دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں، یہ تیسرا فرض۔ اچھا، اب چہرہ دھونا فرض، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض، دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا۔ اس میں بال برابر بھی کہیں اگر سوکھا رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو، اسی لیے مکمل احتیاط کے ساتھ دھونا ہے۔ والرابع مسح ربع رأسہ، اور چوتھا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا، چوتھائی کس کو بولتے ہیں؟ 1/4۔ آپ سر کو 4 حصے میں بانٹیے تو جو ایک حصہ ہوگا وہ ہے چوتھائی، اور چوتھائی کی مقدار حدیث میں آیا ہے پیشانی کے برابر۔ پیشانی کے، آپ پیشانی کو ناپیے، 4 انگلی برابر ہے، اسی کے برابر سر کا اگلا حصہ چوتھائی برابر مسح کرنا فرض ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ مسح کا طریقہ کیا ہے جی؟ دیکھیے گا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو بہتر ہے کہ پورے سر کا مسح کریں تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت پر عمل بھی۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تر کر لیں، دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، تر کر لیں، اور ہتھیلی کی 3 انگلیوں کا پیٹ سر کے اگلے حصے پر رکھیں، سر کے اگلے حصے پر، اور شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھوں کو الگ رکھیں، اور ہتھیلیوں کو بھی جدا رکھیں، اور انگلیوں کو سر کے پچھلے حصے تک کھینچ کر لے جائیں۔ پھر دونوں کروٹوں کا ہتھیلیوں سے مسح کریں، اور کانوں کے اوپری حصہ کا انگوٹھوں کے پیٹ سے مسح کریں، تاکہ اس کا مسح ایسی طرح سے ہو جو مستعمل نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ تو آپ نے قانون شریف وغیرہ میں آپا لوگوں سے پڑھ رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اب آگے بڑھیے۔ وَسَبَبُهُ استباحة ما لا يحل إلا به، وضو کا سبب کیا ہے؟ وضو آپ کیوں کرتے ہیں؟ وضو فرض کیوں ہے؟ اس کا سبب کہتے ہیں وَسَبَبُهُ، اور وضو کا سبب یہ ہے، اور وضو کا سبب یہ ہے کہ جو چیز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے وہ مباح ہو جائے۔ کیا بولیں گے؟ جو چیز وضو کے بغیر حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے،
وہ جائز ہو جائے، وہ مباح ہو جائے۔ استباحت کا معنی مباح ہونا۔ ترجمہ آیا، کیا ترجمہ ہوا؟ وضو کا سبب یہ ہے کہ جو چیز وضو کے بغیر جائز نہیں وہ مباح ہو جائے۔ جیسے نماز بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، آپ نے وضو کر لیا، نماز پڑھنا مباح ہو گیا۔ قرآن مجید کو چھونا بغیر وضو کے جائز، قرآن مجید کے شروع پیج میں لکھا رہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھوئیں، تو بغیر وضو کے چھونا حرام۔ اب اس کو آپ چھونا چاہتے ہیں تو وضو کر لیجئے، جب وضو کر لیں گے اس کا چھونا مباح ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، اور یہ اس کا حکم دنیاوی ہے، اور یہ اس کا حکم دنیاوی ہے۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، الثواب فی اور اس کا حکم اخروی آخرت میں ثواب پانا ہے، اور اس کا حکم اخروی ہاں وضو کریں گے تو دنیا میں کیا ہوگا کہ نماز پڑھنا مباح ہو جائے گا، جو جائز نہیں ہے وہ چیزیں جائز ہو جائیں گی، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ ثواب، اس کا بدلہ ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ کل میری امت اعضائے وضو کے چمک سے پہچانے جائیں گے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو وضو کرے تو مبالغہ کرے تاکہ اس کے اعضائے وضو زیادہ چمکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حکم اخروی کیا ہے؟ آخرت میں ثواب پانا، اس کا بدلہ پانا۔ اچھا پھر کیا لکھا ہے؟ چلیے آگے دیکھیے۔ وَشَرْطُ وُجُوبِهِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَقُدْرَةُ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي، اور وضو کے شرائط، وضو کے وشرط وجوبہ، وضو واجب ہونے کے شرائط۔ وضو ہاں وضو کب واجب ہے، کس پر واجب ہے، ان شرطوں کا بیان ہے نا۔ وضو کے واجب ہونے کی شرط العقل، عقل ہے، والبلوغ، بالغ ہونا ہے، بلوغ ہے، والاسلام، اسلام ہے۔ یہ عاقل بالغ مسلمان پر وضو واجب ہے جی۔ ہاں وضو کے واجب ہونے کی شرط کیا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور مسلم۔ وَقُدْرَةُ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي، اور مائے کافی کے استعمال پر قدرت پانا ہے۔ مائے کافی کا مطلب یعنی اتنا پانی ہو جو وضو کے لیے کافی ہو، اور اس پانی کے استعمال پر قدرت ہو، تب جا کے وضو واجب، وضو فرض ہے نا۔ پانی ہے مگر سخت ٹھنڈی ہے اور آدمی بیمار ہے، اور وضو کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اب اس پر وضو واجب نہیں ہے، بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا۔ اتنا پانی ہے کہ وہ خالی پینے کے لیے کافی ہوگا، اگر وضو کر لے گا تو آدمی پیاسا رہ جائے گا، تو اب اس پر وضو واجب، اسی لیے کہا مائے کافی کے استعمال پر قدرت ہو، یعنی اتنا پانی ہو جو وضو کے لیے کافی ہو، اور اس کے استعمال کرنے پر وہ قادر ہو، ٹھیک ہے، تب جا کر کے وضو۔ ہاں اتنا ہو گیا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ لہذا چھوٹا بچہ ہے، عاقل بالغ نہیں ہے،
تو اس پر وضو واجب. اس لیے فقہائے کرام مسئلہ بتاتے ہیں اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور اگر آپ وضو پر اس کو مجبور کریں گے تو اس وضو کی ڈر سے وہ پڑھنے بھی نہیں جائے گا تو وہ بے وضو پڑھ سکتا. اس پر زیادہ جبرن نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اسی لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. اور مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر پر وضو فرض نہیں ہے, مسلمان پر وضو فرض ہے. اچھا پھر آگے کیا فرماتے ہیں, وہ وجود الحدثی, اور حدث کا ہونا, اور حدث کا یعنی محدث بے وضو پر وضو واجب ہے نا. اگر آپ باوضو ہیں اور قرآن پاک چھونا چاہتے ہیں, باوضو ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ پر وضو واجب بے وضو پر. حدث کا مطلب بے وضو, بے وضو کا ہونا ضروری ہے تب جا کے وضو واجب ہوگا. تو ترجمہ کیا کریں گے, وہ وجود الحدث, اور حدث کا ہونا, وہ عدم الحیض والنفاس, حیض اور نفاس کا نہ ہونا. حیض اور نفاس کا, حیض والی پر وضو واجب, حیض والی پر تو نماز ہی نہیں ہے, حیض والی کے لیے تو قرآن چھونا جائز ہی نہیں ہے, تو اب وضو سے اس کو کیا فائدہ ملے گا. تو حیض و نفاس نہ ہونا شرط ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے, کہ حائضہ نفوسہ پر, حیض والی نفاس والی پر وضو واجب نہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے کیا فرماتے ہیں, ضیق الوقتی, اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا. وقت کی تنگی کا نہ ہونا, وقت بہت مختصر ہے, وقت بہت مختصر ہے, وضو کرے گا تو وقت ختم ہو جائے گا, تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں. ہاں اور اگر نماز جنازہ ہے, ولی کے علاوہ ہے, اگر وہ وضو کرے گا تو نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فٹافٹ تیمم کرے اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. سمجھ رہے ہیں. اور اگر ولی ہے یعنی نماز جنازہ جس کی پڑھی جانے والی اس کا قریبی آدمی ہے, وہ منع کرے گا تو نماز جنازہ کو روکے رکھے گا, تو اس کے لیے پھر ایسا جائز نہیں ہے, اس کو وضو ہی کرنا ہے. سمجھ شریف میں. اچھا ماشاءاللہ. وشرط صحتہ ثلاثۃ, اور وضو کی اور صحیح ہونے کی شرط 3 ہیں. وضو کے ہاں وضو صحیح کیسے ہوگا, اس کے لیے 3 شرطیں ہے. عموم البشرت بالماء طہوری, کیا معنی لگائیں گے, پاک پانی کا پورے کھال کے اوپر والے حصے پر بہ جانا. پاک پانی کا پورے کھال کے اوپر والے حصے پر بہ جانا. آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو پورے ہاتھ پر پانی بہنا ہے, چہرہ دھو رہے ہیں پورے چہرہ پر پانی بہانا ہے, پیر دھو رہے ہیں پورے پر, تب جا کے وضو صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ مِنْ حَیضٍ وَنِفَاسٍ وَحَدَثٍ, جی اور حیض, نفاس اور حدث جو کہ وضو کے منافی ہے, جو کہ وضو کے منافی ہے, ان چیزوں کا ختم ہو جانا. ہاں انقطاع کا مطلب منقطع ہونا, ختم ہو. اے بھائی حیض والی, نفاس ہے, حیض ہے, حدث ہے, ان چیزوں کو پہلے دور کریں گے پھر جا کے آپ وضو کریں گے, ہے نا. تو حیض
ختم ہونے کے بعد وضو صحیح ہوگا. نفاس ختم ہونے کے بعد حدث اکبر یعنی ناپاک آدمی ہے وہ ناپاکی دور کرے گا تب جا کر کے وضو صحیح ہو. سمجھ شریف میں بات آ گئی ماشاء اللہ. پھر آگے کیا فرمایا تو بس زوالی ما یمنع اصول الماء الی الجسد کشمع وشحم. کیا معنی ہوگا؟ اور جو چیز جسم تک پانی پہنچنے سے روکے، جو چیز جسم تک پانی پہنچنے سے روکے اس کا زائل ہونا، اس کا دور کرنا، اس کا ختم ہو جانا، اس کا زائل ہونا. جیسا کہ موم اور چربی. شامعین کا معنی موم ہے نا، شامعین کا معنی چربی. جیسا کہ موم اور چربی چہرے پر، ہاتھ پر، پیر پر لگے ہیں، آپ دھوئیں گے تو پانی جسم تک نہیں پہنچے گا، تو پہلے ان کو دور کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے آپ وضو کریں گے تو وضو صحیح ہو. ہاں اگر ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی اس کا کو دور نہیں کر سکتا، اس میں حرج میں تکلیف میں پہنچ جائے گا تو اس کے ساتھ بھی وضو ہو جائے گا. جیسے آٹا ہے، آپ محترمات خواتین حضرات روٹی بناتے ہیں، اس کے لیے پہلے آٹا گوندتے ہیں. اب آٹا گوندے ناخنوں میں آٹا چلا گیا اور آپ وضو کر لیے تو وضو ہو جائے گا. اسی طرح جو لوگ رنگ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کلر لگ جاتا ہے. اب وہ کلر ایسا ہوتا ہے، چپک جاتا ہے کہ اٹھانے جائے تو چمڑی ہی اڑ جائے، آدمی تکلیف میں پہنچ جائے. تب شریعت کہتی کہ اس کے باوجود وضو ہو جائے گا. آپ محترمات زینت کے طور پر مہندی لگاتے ہیں، مہندی لگانا جائز، بلکہ آپ اگر اپنے محترم کو دکھانے کے لیے لگاتے ہیں تو ثواب کا بھی کام ہے. ہاں غیر محرم کو اگر آپ دکھانے کے لیے لگاتے ہیں تو پھر تو ناجائز ہے نا. اب مہندی جو لگائے آپ، مہندی آپ کے ہاتھوں میں رہ جاتی ہے، کافی دنوں تک رہ جاتی ہے. اب وہ مہندی پانی کو چمڑے تک پہنچنے نہیں دیتی ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ وضو جائز ہے. تو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو دور کرنے میں حرج تکلیف ہے تو اس کے ساتھ بھی وضو ہو جائے گا. اب چربی ہے اور موم ہے تو اس کو دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو دور کیے بغیر وضو نہیں ہو. سمجھ شریف میں بات آئی. وضو میں 4 فرائض ہیں، اس کو یاد کر لیجئے گا. وضو کا سبب کیا ہے وہ یاد کر لیجئے گا. وضو کا حکم دنیاوی کیا ہے، حکم اخروی کیا ہے وہ یاد کر لیجئے گا. وضو واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے وہ یاد کر لیجئے گا. اور وضو صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں آپ وہ بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ، اور مکمل تیاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبق مکمل ہوا، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ سمجھانے کی گنہگار کوشش کرے گا. تب تک کے لیے دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ، خدا حافظ.